ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان کی ثالثی میں 3 تکنیکی ورکنگ گروپس قائم کر دیے گئے۔ اگلے منگل یا بدھ کو مذاکرات دوبارہ ہوں گے۔ دفتر خارجہ پاکستان کی تصدیق، پاکستان، قطر، امریکہ اور ایران کی تکنیکی ٹیموں کا رابطہ جاری رہے گا۔ ایرانی چیف مذاکرات محمد باقر کالباف نے ایران امریکہ معاہدے کو امریکہ کی شکست کا اعلان قرار دے دیا۔ ایران کا عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کو حملوں سے متاثرہ جوہری پلانٹس کا معائنہ کرانے سے انکار، جبکہ جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے کہا کہ ایجنسی کے انسپیکٹرز بالآخر ایران کی جوہری افزودگی کی تنصیبات کا معائنہ کریں گے۔ دوسری جانب قطری وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز پر فیس لگانے کے کسی ایرانی منصوبے کی حمایت نہیں کریں گے۔ دنیا تک ہماری رسائی کے واحد راستے پر کسی اور کا کنٹرول قابل قبول نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق آبنائے ہرمز میں کوئی ملک ٹول یا فیس عائد نہیں کر سکتا۔ ایرانی صدر نے بھارتی وزیر اعظم مودی کو خامنہ ای کی سرکاری تدفین کی تقریب میں شرکت کی دعوت دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابھی تک یہ طے نہیں ہوا کہ وزیر اعظم مودی اس تقریب میں ذاتی طور پر شرکت کریں گے یا کوئی اور نمائندہ شرکت کرے گا۔ خامنہ ای کے انتقال کے بعد ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے تعزیت کے لیے نئی دہلی میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا تھا۔ ایرانی حکومت کے مطابق تقریبات 4 جولائی سے شروع ہوں گی۔ میں نے مولانا فضل الرحمان سے جو بات کی اسے قبر میں لے جاؤں گا پر کبھی نہیں بتاؤں گا۔ وزیر اعظم کا انکشاف، اجازت دیتا ہوں راز کی باتیں ایوان کو بتا دیں، مولانا فضل الرحمان کا شہباز شریف کو جواب۔ قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان دلچسپ جملوں کا تبادلہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا صاحب کا شکریہ، لیکن آفر اس لیے قبول نہیں کروں گا کہ اگر وہ باتیں کی تو پھر بات دور تک چلی جائے گی اور معاملات اتنے دور چلے جائیں گے کہ واپس نہیں آئیں گے۔ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ اکثر مولانا صاحب کی قدم بوسی کے لیے ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی دعوت دے دی گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ماضی کی تلخیاں بھلا کر آگے بڑھنے کا فارمولہ پیش کر دیا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئیں ہم سب مل کر ماضی کی غلطیاں درست کریں اور ایک نیا میثاق جمہوریت کریں۔ اس کے لیے پی ٹی آئی والوں کو بھی اپنے ماضی کے طرز عمل پر گہرائی سے نظر دوڑانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہماری سیاست کو جتنا نقصان پہنچایا ہے 78 سال میں کسی نے نہیں پہنچایا۔ محمود خان اچکزئی پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہوئے بہت عجیب لگتے ہیں۔ عمران خان نے حکومت کے دوران ہمارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر سے متعلق دیے گئے اپنے بیان پر قائم ہوں، جو بات کی اس کی دلیل بھی دی تھی۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم سے وزیروں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ، خواجہ آصف پر بھی شدید تنقید۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا کہ وزیر اعظم مثبت کردار ادا کر کے ملک کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ وفاقی وزراء وزیر اعظم کے مسائل میں کمی نہیں مشکلات بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم سے درخواست ہے کہ اپنی کابینہ کو کنٹرول کریں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر کے مسئلے پر ایک وفاقی وزیر کا بیان آگ بجھانے کے بجائے تیل ڈالنے جیسا ہے۔ ایسا وزیر آج تک کابینہ میں موجود کیوں ہے جو یہ کہے کہ راولا کوٹ کے لوگ کشمیری نہیں؟ کسی ملک کا وزیر دفاع ایسی بات کیسے کر سکتا ہے اور وہ اپنے اس متنازع بیان پر معافی مانگنے کو بھی تیار نہیں؟ حکومت کا کشمیر کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان کی ثالثی کو ویلکم کرنے کا اعلان۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا ثالثی میں کردار ادا کریں، ویلکم کریں گے۔ الیکشن کا شیڈول آ چکا، نئی اسمبلی معاملہ دیکھے گی۔ کالعدم کمیٹی کی احتجاجی کال کا مقصد آزاد کشمیر الیکشن رکوانا ہے۔ کیا دھرنے اور جتھوں سے الیکشن رکوانا ممکن ہے؟ ایکشن کمیٹی مہاجرین کی نشستوں کے مطالبے کی آڑ میں لشکر کشی کرنا چاہتی ہے۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان کی وفاقی اور صوبائی وزراء کو بطور گواہ طلب کرنے کی درخواست خارج ہو گئی۔ اے ٹی سی راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے علیمہ خان کی عدالتی گواہان کو طلب کرنے کی درخواست کا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ مقدمے کے ٹرائل کے دوران استغاثہ کے 19 گواہان پر طویل جرح کی گئی۔ عدالتی گواہوں کو طلب کر کے ایک ہی مشق دوبارہ نہیں دہرائی جا سکتی۔ مومنہ اقبال کو دھمکیاں دینے کے کیس میں ایم پی اے کو ریلیف مل گیا۔ لاہور کی سیشن عدالت نے ثاقب چدھڑ اور ان کی اہلیہ کی عبوری ضمانت میں 2 جولائی تک توسیع کر دی۔ عدالت نے این سی سی آئی اے سے آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ میٹا نے متنازع اے آئی اسمارٹ چشمے کا نیا اور سستا ورژن متعارف کرا دیا۔ نئے میٹا گلاسز 3 ڈیزائنز ایڈونچر، فیوری اور سٹار فائر میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان میں وہی بنیادی فیچرز موجود ہیں جو رے بین میٹا گلاسز میں دیے گئے تھے۔ میٹا کے مطابق گلاسز میں بہتر اے آئی بھی شامل کی گئی ہے جن کی مدد سے صارفین قدرتی انداز میں گفتگو، متعدد زبانوں میں ترجمہ اور تصاویر کے لیے ڈائنامک فوٹو جیسے فیچرز استعمال کر سکیں گے۔
ویمن ٹی20 ورلڈ کپ میں پاکستان کو مسلسل چوتھی شکست۔ آسٹریلیا نے پاکستان کو 113 رنز سے شکست دے دی۔ 199 رنز کے جواب میں پاکستان ویمن ٹیم 86 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان ٹیم ایونٹ میں اب تک کامیابی سے محروم ہے۔ ٹیم اپنا آخری میچ نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گی۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے سنسنی خیز مقابلوں میں نئے ریکارڈز بننے کا سلسلہ جاری۔ ایونٹ کے آغاز میں مایوس کن کارکردگی کے بعد کرسٹیانو رونالڈو نے کئی ریکارڈز اپنے نام کر لیے۔ پرتگال کے سٹار فٹ بالر 6 مختلف ورلڈ کپ ایڈیشنز میں گول کرنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے۔ رونالڈو ورلڈ کپ تاریخ کے دوسرے سب سے عمر رسیدہ گول سکورر بھی ہیں۔ پرتگال نے ازبکستان کو 5-0 سے شکست دے دی۔ کروشیا کی پاناما کے خلاف 1-0 سے کامیابی۔ ناک آؤٹ مرحلے تک رسائی کی امیدیں برقرار۔ کولمبیا نے کانگو کو شکست دے کر ناک آؤٹ مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا، جبکہ فیفا کے صدر نے تصدیق کی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں شرکت کریں گے اور فاتح ٹیم کو ٹرافی پیش کریں گے۔